نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 234 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ آیت تو چھوٹی ہے لیکن کیونکہ عدت کے بارے میں ہے تو تفصیلاً جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے ایک آیت کی ہی تفسیر اور ترجمہ ہوگا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی طلاق کی عدت کے بارے میں وضاحت فرمائی اور احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلا، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کی بیوگی کی عدت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں، یعنی اس کی بیوی اگر حاملہ نہیں ہے تو وہ اپنی عدت 4 مہینے 10 دن گزارے، اور عدت میں عورت کو چاہیے کہ شرعی حدود کی پابندی کرے۔ عدت کے اندر خوشبو لگانا منع ہے، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، سرما تیل نہیں لگا سکتی، ہاں ضرورت ہے تو رات کو لگا لے، مہندی نہیں لگا سکتی، کلرفل کپڑے نہیں پہن سکتی، نئے کپڑے، نیا زیور، نئے جوتے نہیں پہن سکے گی، اپنے نکاح کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گی، نہ کسی کا پیغام لے سکے گی، نہ کسی کو پیغام دے سکے گی۔ جہاں پر میاں بیوی نے زندگی گزاری اسی گھر میں رہے گی، کسی اور کے گھر میں نہیں رہے گی، بغیر ضرورت کے باہر نہیں جائے گی، اپنے رشتہ داروں سے باہر کے کام کروائے گی۔ اگر نہیں کوئی کرنے والا، ضرورت ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر ہی وہ باہر جائے گی، لیکن رات کہیں نہیں رہے گی۔ ہاں بہت بڑی مجبوری ہے، اپنے گھر میں اس کو خطرہ ہے تو پھر مفتیان سے مشورہ لے کے اپنے بھائی یا باپ وغیرہ کے گھر میں جائے گی، مشورے کے بغیر، ان کا فتویٰ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ اور 4 مہینے 10 دن کی عدت جو ہے وہ انگلش مہینے کے مطابق یا دیسی مہینوں کے مطابق نہیں بلکہ اسلامک قمری مہینوں کے مطابق گزاری جائے گی۔ قمری مہینوں میں سے کوئی مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے 29 دن کا، تو 30 دن کا مہینہ بھی مہینہ ہی کہلائے گا، 29 دن کا مہینہ بھی مہینہ ہی کہلائے گا۔ تو اپنی عدت قمری مہینوں کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اور اکثر بہنوں کے خواتین کے مسائل گروپ میں سوال آتے ہیں کہ عورت کی عدت کب سے شروع ہوگی، کہ جب شوہر کو دفنایا جائے تب سے عدت شروع ہوتی ہے یا جب اس کے دم نکلے تب سے شروع ہوتی ہے؟ تو جب اس کے دم نکلے عدت سب سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جہان سے، جہان فانی سے جب وہ رخصت ہوا ہے عدت اس کی تب سے شروع ہوگی۔ دفنایا تو کبھی کبھار 1-2 دن یا 3 دن 4 دن بھی کبھی خدا نخواستہ لگ جاتے ہیں، اسی لیے علماء اکرام کا یہی موقف ہے کہ جب شوہر کے دم نکل جائیں تب سے عدت شروع ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا پھر جب وہ پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے مطابق، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو فرمایا قاعدے کے مطابق، اس سے مراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہو وہ شرعاً صحیح اور جائز ہو، قاعدے کے مطابق ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو۔ حاملہ عورت کی عدت صرف وضع حمل تک رہے گی، جب بھی اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ صبیہ سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ جب حجۃ الوداع میں فوت ہوئے تو وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے کچھ ہی دن بعد انہوں نے بچے کو جنم دے دیا۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں
کہ انہوں نے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا۔ جب وہ نفاس سے فارغ ہوئی تو انہوں نے منگنی کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے آرائش اور ذبائش کا اہتمام کیا۔ تو انہوں نے کہا، کیا بات ہے، شاید تم نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے آرائش اور ذبائش کر رکھی ہے، شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے۔ وہ اللہ، تم 4 ماہ 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ صبیہ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے شام کے وقت کپڑے بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری ہی کی اور حدیث ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ کسی کا فوت ہو گیا، پہلی عید آ گئی تو نئے کپڑے نہیں پہننے، بچوں کو نہیں پہننے دینے، پہلی عید کو اپنے فوت شدہ کا ضرور سوگ منایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے عادی ہو، لیکن احادیث کے مطابق 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید ہمارے لیے انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے، تو عید کو نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ بچوں کو بھی پہنانے چاہیے، خود بھی پہننے چاہیے تاکہ ثواب ہو۔ اور احادیث کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں پوری کی پوری رہنمائی مل جاتی ہے۔ بے شک لیکچر لمبا ہی ہوتا ہے، آپ گھبرایا نہ کریں۔ سرما کے بارے میں حدیث بتانا چاہتی ہوں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینگنی تھی، مطلب یہ کہ تب عدت سے فارغ ہوتی تھی۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی 1 سال سے تو کم ہی ہے مسلمانوں کی عدت، 4 مہینے 10 دن ہے صرف، تم انتظار کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سرما ڈالنے کا حکم دیا تھا کہ دن کو نہیں ڈال سکتے، اگر آنکھوں میں تکلیف ہے تو رات کو ڈالو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے آپ کی زینت کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو اسی آیت کے بارے میں آخری حدیث کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں خراب کپڑے پہن کر بیٹھ جاتی تھی اور خوشبو نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ 1 سال گزرے۔ پھر کوئی جانور، گدھا یا بکری یا پرندہ لایا جاتا، پھر وہ عورت اس پر ہاتھ پھیرتی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور زندہ بچتا، ورنہ اکثر مر جاتا تھا۔ پھر وہ اس کوٹری سے نکلتی، پھر وہ جو خوشبو وغیرہ چاہتی لگاتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اسے مینگنی مارتی تھی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر اسے مینگنی دی جاتی، وہ مینگنی پھینکتی، پھر وہ جو خوشبو وغیرہ چاہتی لگاتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اسے مینگنی مارتی تھی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ عدت کا حکم نہ ہوتا تو فوراً عورت کی شادی کر دی جاتی اور دوسرے شوہر کے ساتھ وہ صحیح طرح بس نہ سکتی، کیونکہ اس کی جو پہلے خاوند سے محبت ہوئی، اس کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزاریا، وہ بھولنا اتنا آسان تو نہیں کہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ اور اگر کچھ ہی دن بعد کسی اور سے اس کی شادی کر دی جاتی تو کیا وہ اس خاوند کے ساتھ صحیح طرح سے زندگی گزار سکتی، پیار محبت سے گزار سکتی؟ اس کے دل میں یا تو اپنے پہلے خاوند کی ہوتی، لیکن زندگی کسی اور سے گزار رہی ہوتی،
اور پہلے ہی سے درار پڑ جاتی اور ہمیشہ کے لیے وہ پڑی ہی رہتی، آپس میں کبھی سلوک اتفاق نہ ہوتا، تو 4 مہینے 10 دن کے اندر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے جو اس کی پہلے خامد کی یاد ہوگی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری حکمت یہ کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر یہ بھی صحیح طرح سے پتہ لگ جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ زینت وغیرہ اختیار نہیں کر سکتی، تو اگر یہ حکم بھی نہ ہوتا تو کوئی مرد خدا نخواستہ اس کی طرف مائل ہو سکتا تھا، گناہ کا خطرہ ہو سکتا تھا، اور بغیر ضرورت کے باہر نہ جانے کی حکمت کہ یہ غم کے لمحات اپنے گھر میں سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، اور یہ بھی کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو ہے ہی انسان کا دشمن۔ تو ساری حدود انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، سب فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو نکاح سے، اربعۃ اشہر، اربعہ 4، اشہر مہینے، و عشرہ، اور 10 دن۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا، پس نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا، انہوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ، بما، اس سے جو تعملون، تم سب کر رہے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی عدت گزارو گے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرو گے تب بھی اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الخبیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔